اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کے آج تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کریم نے یہ خاص مہربانی فرمائی کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقرب بندوں کو پیدا فرمایا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اس امت کے اندر جلیل القدر اولیاء اللہ کو پیدا فرمایا جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچایا اور لوگوں کے قلوب کو انوار الہی کے ذریعے روشن کیا۔ دنیا میں بے شمار اولیاء اللہ گزرے ہیں، ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن آج جس ہستی کے عرس مبارک پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے مقام و مرتبے اور اخلاق و کردار میں منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مختصر عمر پائی لیکن معاشرے پہ اپنے گہرے نقوش چھوڑے۔ میری مراد ہمارے پیر و مرشد، منبع جود و سخا، چشمہ فیض و شفا، امام الاولیاء، ہمارے مرشد و رہنما، بانی مسجد پاک وگا شریف، محبوب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، جناب حضرت الشیخ الحاج ڈاکٹر حافظ محمد فروخ حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، جن کے 7ویں سالانہ عرس مبارک میں ہم سب کو شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمات و خصوصیات کا ذکر کرنے کے لیے سالوں درکار ہے، لیکن صرف حصول فیضان اور حصول برکت کے لیے میں چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنی والدہ ماجدہ سے حاصل کی، جن کی خصوصی دلچسپی اور نگاہ نے بچپن سے ہی آپ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر پہ ڈال دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت 25 نومبر 1955 کو لاہور میں ہوئی۔ میٹرک کے امتحان میں مشن ہائی سکول لاہور سے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے میڈیکل گریجویشن اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور اور اس کے ملحقہ اداروں سے امراض چشم کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ اس کے بعد عظیم القدر ولی اللہ حضرت صوفی عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پہ شرف بیعت حاصل کی اور تمام دنیاوی مصروفیات ترک کر کے ان کی سرپرستی میں 14 سال منازل سلوک طے کرنے اور تعمیر کردار کے حصول میں صرف کیے۔ پھر ان کے حکم کے مطابق اس آستان
آستانہ عالیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب قطر شریف ضلع منڈی بہاؤالدین میں دعا اور دوا کے ساتھ رشد و ہدایت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام شریعت کی پابندی اور اس کی ترغیب آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا شعار تھا۔ دوسروں کو نماز کی تلقین کے ساتھ ساتھ تقریباً عرصہ 25 سال تک مسلسل سفر و حضر اور صحت یا بیماری میں خود بھی کسی فرض نماز کی جماعت بلکہ تکبیر اولیٰ بھی ترک نہیں کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں فرقہ واریت، مفاد پرستی اور حصول زر سے اجتناب کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نعرہ تھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ تاریخ اسلام صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ سے بھری پڑی ہے اور بڑے جلیل القدر مرتبے والے بزرگ گزرے، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کا انداز سب سے جدا ہے۔ آپ کو اتنی کثیر الجہد شخصیت شاید ہی مل سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں اور ہر پہلو میں آپ درجہ کمال کو پہنچے۔ آپ نے صرف 60 سال کی ظاہری زندگی کے دوران 2 صدیوں کا کام کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اوسطاً 20 سے 22 گھنٹے روزانہ مختلف کاموں میں صرف کرتے اور صرف 2 یا 3 گھنٹے آرام فرماتے۔ محتاط اعداد و شمار کے مطابق آپ رحمت اللہ علیہ نے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کے علاج معالجے اور 4.5 لاکھ سے زائد آنکھوں کے مفت آپریشن کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ ایک ماہر سرجن، بہت اچھے منتظم، بلند مرتبہ روحانی پیشوا، بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھے ڈیزائنر، بہت اچھے ادیب، مقرر، انجینئر، خطاط، حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو بے شمار دینی و دنیاوی علوم و فنون پہ مکمل دسترس حاصل تھی، اور سب سے بڑھ کے مخلوق خدا سے محبت رکھنے والے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ایک شخص کی اتنے شعبوں میں کمال حاصل کرنے کی مثال نہیں ملتی، اور ان تمام شعبوں اور مصروفیات کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ با جماعت تازہ وضو کے ساتھ ادا کرتے۔ نماز نہ کبھی قضا ہوئی، نہ آپ نے کبھی عصر اور عشاء کی غیر معقدہ سنتیں چھوڑی، اور نہ ہی نماز تہجد چھوڑی۔ ساری رات آنکھوں کے مریضوں کے آپریشن فرماتے، لیکن جب تہجد کا وقت ہوتا تو آپریشن تھیٹر کے کونے میں ہی نماز تہجد ادا فرماتے اور پھر آپریشن شروع فرماتے۔ اسی طرح جس نماز کا بھی وقت ہوتا وہ ادا کر کے پھر کام شروع کر دیتے۔ ایک وقت میں 1000 سے زائد افراد سے ملتے، ان کی جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج دوا اور دعا سے فرماتے، اور جس محبت اور مسکراہٹ سے پہلے فرد کو ملتے، 1000ویں کو بھی اسی محبت اور مسکراہٹ سے ملتے۔
آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں سادگی اور درویشی کا عنصر غالب تھا۔ نمود و نمائش سے دور رہتے آپ رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی فلاحی مشن کی تکمیل میں گزری۔ آپ کا ہر کام دنیاوی لالچ کے بغیر رضائے الہی اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی خاطر تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ماہ ربیع الاول میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کا بہت کمال طریقہ اہل محبت کو سکھایا، جس پہ علاقے بھر میں عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ ربیع الاول کی آمد سے ہی نعت شریف کے اشعار دیواروں پہ بہت خوبصورتی سے وال چاکنگ کی صورت میں لکھے ہوئے سارا سال دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان دنوں میں فلیکس، بینرز اور گھروں، گلیوں اور بازاروں کی سجاوٹ کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول کے بابرکت لمحات ہر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے اپنے انداز میں منانے میں مصروف ہے۔ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جلوس نکالے جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے خصوصی طور پہ ان جلوسوں میں عربی لباس میں ملبوس دستے شامل کروائے، جو منفرد انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف آمد کے وقت کا نقشہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں لنگر پکا کے اپنے دسترخوانوں کو وسیع کیا جاتا ہے۔ یہ ساری رونقیں اور لوگوں کا اس طرف رجحان ہمارے مرشد کریم کی خصوصی تربیت کی وجہ سے ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی اور خصوصی نگاہ سے ان دنوں ہر طرف میلاد شریف کی آمد کی خوشیاں منانے کا منفرد انداز دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر کوئی میلاد شریف کی تیاریوں میں مگن ہے۔ ربیع الاول کے بابرکت لمحات اور میلاد شریف کی پر رونق گھڑیوں میں ہم اپنے مرشد کامل جناب ڈاکٹر حافظ محمد فروخ حفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ کا 7واں سالانہ عرس پاک منانے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اب میں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی مذہبی اور روحانی خدمت کے بارے میں چند اہم